नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आज हम आपसे बात करेंगे रिबा के बारे में। रिबा क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है, इसके लुग़वी और इस्तिलाही मानी क्या हैं और इसका मफ़हूम क्या है और ये हराम क्यों है। तो ये सारी डिटेल तो खैर बहुत तफसीली मौजू है। हम इस पर मुख्तसर बात करेंगे। जो आयत मुक़द्दसा हमने आपके सामने तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया क़ालू, तो वो जो रिबा वाले लोग थे, रिबा के हक़ में दलाइल देने वाले या रिबा को जायज़ समझने वाले, जब कुरान ने रिबा को हराम करार दिया तो वो लोग ये कहते थे, क़ालू, वो कहते थे इन्नमल बै, बेचना भी जो रिबा ही है, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, कि बेचना जो है, जब आप किसी चीज़ को बेचते हैं, पहले तो आप मिसाल के तौर पर आपके पास कोई चीज़ है, कोई कमोडिटी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप बेचना चाहते हैं, आपने उसको लिया है, किसी कहीं से ख़रीदा है, उगाया है, बनाया है, जो भी उस पर आपकी एक्सपेंसेस आए हैं, अखराजात आए हैं, तो उसके ऊपर आप साफ ज़ाहिर है जितना आपने उस पर एक्सपेंसेस किए हैं, अखराजात किए हैं, उतना ही तो वसूल नहीं करेंगे, उससे ऊपर बढ़ाकर। यही सारी दुनिया में सेल्स परचेज़ का असूल है कि आप जितनी भी फ़रोख्त करते हैं, ख़रीद करते हैं, तो ख़रीद करते हैं सस्ती, कोशिश करते हैं, और बेचते बढ़ा कर हैं कीमत। आपने मसलन मिसाल के तौर पर जैसे आजकल कंपनियों का एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है या लोकल कंपनीज़ भी हैं, तो उनका 10-15% जो अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो 15% प्रॉफिट देती हैं कि भाई इतना जो ये हमारी जो प्रोडक्ट है आपको 100 रुपये की मिली है, आप इसको 115 रुपये में या 20 रुपये में, 120 रुपये में बेच दें। तो मतलब ये हुआ कि एक मिसाल है कि आपको 15% या 20% उसके ऊपर प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट किस चीज़ का है, या ये ज़्यादा, ये भी तो रिबा है, बढ़ा कर दे रहे हैं। इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, वो ये कहते थे कि बढ़ा कर देना, अगर रिबा बढ़ाना, किसी चीज़ को उसकी ज़्यादती करना, उसको बढ़ाना, उसको ज़्यादा करना, ऊपर करना, उठाना, ऊंचा करना, तो ये सारे जो रिबा के मफ़हूम हैं, मानी हैं। तो उन्होंने यही कहते थे कि भाई रिबा में क्या मसला है, जब वो सूद देते थे। मसूद तो खैर हमारा लफ्ज़ है, पुरानी लफ्ज़ तो रिबा है, और इसकी भी 2 किस्में हैं, उस पर इंशाल्लाह फिर किसी वक्त में बात करेंगे कि क्या क्या किस्में हैं। तो उनका मौक़िफ़ यही था कि जिस तरह हम कमोडिटी बेचते हैं और उस पर ज़्यादा लेते हैं, मुनाफा जिसको हम कहते हैं, तो ये मुनाफा है, ये भी ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा ही करना गुनाह, रिबा का मतलब ज़्यादा करना, ज़्यादा करना ही गुनाह है और हराम है, तो जो आप चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त करते हैं तो ये भी तो ज़्यादा ही करते हैं, तो ये भी तो हराम होनी चाहिए, या ये है ये भी हराम होनी चाहिए। ये है कि चूँकि रिबा जो है ये बढ़ाना है, तो हम अपनी जो जो उस ज़माने में मुरवजा थे, जिन पर अब जो हमारे लोग आज क्यास कर लेते हैं कि जिस तरह आज जब से बैंकिंग का सिस्टम आया, नोट जारी हुए हैं कागज़ के और इस तरह के भी, तो ये नोट तो अभी कुछ अर्सा, कुछ 100 साल पहले, कुछ सदियाँ पहले का वाक़या है। तो असल उस ज़माने में तो ये नोट नहीं होते थे। उस ज़माने में कुछ चीज़ें होती थी, सोना चांदी वगैरह, जिन पर वो रिबा का होता था। तो उनका ये मौक़िफ़ था कि जैसे हम बेचते वक्त मुनाफा लेते हैं, तो इसी तरह हम ये अपनी जो देते हैं सोना चांदी के जो भी सिक्के या जिस तरह की भी उसकी उस वक्त कैफियत होगी, तो इस पर अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो ये भी उसी तरह मुनाफा है। तो कुरान ने ये कहा और अहल्लल्लाहुल बैअ, और अल्लाह ताला ने हलाल किया है बै को, फ़रोख्त करने को, किसी चीज़ को ख़रीदने को, बेचने को, फ़रोख्त करने को हलाल किया है। वह हर्रमर रिबा, और रिबा को हराम करार दिया है।
اب اس کی تفصیل جو ہے ہمیں وہ تاریخی واقعات میں اور تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں اس کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح ہوتا تھا اور کس طرح نہیں ہوتا تھا۔ تو اچھا، اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو بندہ سود لینا چاہ رہا ہے وہ جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے ادھار پر سود ہوتا ہے، یا جب کوئی کمرشل مقاصد کے لیے بزنس پوائنٹ آف ویو سے کسی سے کوئی پیسے لیتا ہے تو اس پر ہونا چاہیے، یا ویسے کوئی ضرورت مند کسی سے کوئی ادھار مانگتا ہے تو اس پر اس کی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے انسانی تقاضوں کے تحت جب وہ کوئی مجبوری کے تحت کسی سے کوئی چیز ادھار لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، تو اس پر اس کو زیادہ منافع، اس کو زیادہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو اتنا ہی لینا چاہیے جتنا کہ اس نے اس کو رقم دی تھی۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ کسی نے کسی سے قرض لیا کہ 1 مہینے تک، 2 مہینے تک، 6 مہینے تک میں واپس کر دوں گا، مجھے یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو اس کی صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ کاروباری مقاصد کے لیے پیسے لیتے ہیں، ادھار قرض لیتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں تو میں یہ کاروبار میں نے کرنا ہے، تو کاروبار کرنے کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اور جب مجھے منافع ہو جائے گا، کام چل جائے گا، تو میں آپ کو اس میں واپس کر دوں گا۔ اب جو پیسے دینے والا بندہ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا تو 10 لاکھ روپے سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے بلاک ہو گیا، تو مجھے اس کا کیا فائدہ؟ یہ 10 لاکھ روپے جو ہے یہ اس سے کام کرے گا، یہ اس سے مہینے کے 50,000 لاکھ روپے کمائے گا، تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اگر اس کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے سارا مسئلہ، اور اس مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور بہت زیادہ نئی طرح کے اس میں اختراعات آ گئی ہیں، بہت نئے طرح سے اس کو موڈیفائی کیا جا رہا ہے، اس کو بڑا ہی پیوریفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بڑا سائنٹیفک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں بڑے عقل کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، اور طرح طرح سے اس مسئلے کو اپنے حق میں منافع لینے کے، یا منافع کہہ لیں، یا سود کہہ لیں، یا ربا کہہ لیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، اب تو اس کی ہر ڈیل اور ہر ڈیل کی نوعیت پہ اس کا دار و مدار ہے کہ کون سی ڈیل کس طرح، کن 2 لوگوں یا 4 لوگوں یا جس طرح بھی جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان کس طرح کی ڈیل ہو رہی ہے، تو اس سے یہ طے ہوگا کہ یہ جو ڈیل ہے یہ سود ہے یا پروفٹ ہے، یا یہ ہے یا وہ ہے۔ تو بیع جو ہے اس میں ایک انسان محنت کرتا ہے، دکان بناتا ہے، خرید کرتا ہے چیز کو، یا مینوفیکچر کرتا ہے، اس پر اس کے ایکسپینسز آتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ اس کو فروخت کرنا چاہتا ہے، تو اس پر زیادہ وہ یعنی اس کے اپنے اخراجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنے کام کو بڑھانے کے لیے، یہ تو ایک کامن سینس کی اور ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ نے اس پر زیادہ ہی لینا ہے، زیادہ لیں گے تبھی آپ کا کام چلے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ اتنی ہی قیمت میں دے دیں گے، اتنے کہ آپ کے ایکسپینسز آئے ہیں اتنی ہی قیمت پر آگے فروخت کر دیں گے اور اس پر زیادہ نہیں لیں گے، جس کو منافع بولتے ہیں، تو پھر آپ کی ساری اس ایفرٹ کا، اس ساری محنت کا، کوشش کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، بڑا ہی کمپلیکس موضوع ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ یعنی اور اس میں بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اسلام کے نام پر، یا ربا کے خلاف، یا ربا سے پاک، سود سے پاک، یہ وہ اس طرح کی ساری بینکنگ، تو اس کے بارے میں جو بینکنگ کے اکابرین ہیں، بینکنگ کے جو بڑے ہیں جنہوں نے زندگیاں اس کام میں لگا دی ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ اور غیر اسلامی بینکنگ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ سب ایک ہی چیز ہے، بس اس کو لیبل لگا دیا ہے انہوں نے کہ یہ بلا سود ہے اور یہ سود کے بغیر ہے، تو پھر وہ سارا ان کا سیٹ اپ چلتا کس طرح ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس میں بہت آسان سا اس کا حل ہے، بہت ہی یہ کوئی اتنا مشکل موضوع نہیں ہے، مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے، 2 + 2 = 4 کی طرح کچھ چیزیں ہیں، ان کو اگر سمجھ کر اگر ہم نیک نیتی سے اس کو گھما پھرا کر، بروڑ تروڑ کر کرنے کی بجائے سیدھا سیدھا اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے، اس کو جاننا چاہیں گے، اس کو جانچنا چاہیں گے،
اور اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس سے بچنے، اس کی جو حرام پہلو ان سے بچنے، اور جو بھی حلال پہلو ہیں ان کو اختیار کرنے کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے وہ بہت آسان ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم نیک نیتی سے اور اپنے بیچ میں سے جو پس پردہ عوامل اور مقاصد ہیں ان کو نکال دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی مرضیات کے تابع زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ دین کی باتیں پہنچ جائیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔